الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا درود پاک ہے اور درود پاک پڑھنے کا وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے درود پاک پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ نصیب ہوتی ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور جس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھ کر ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں یا حاجات اور مراد پوری ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہی زبردست طریقہ انشاءاللہ عز و جل، بہترین افضل اور مستحب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا درود پاک پڑھنے کا، اور وہ طریقہ بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ ہے درود پاک پڑھنے کا، وہ طریقہ بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور اس ویڈیو میں ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کروں گا کہ جو درود پاک پڑھتے ہوئے عموماً درود پاک کی کثرت کرنے والے کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس کو ذرا سا بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو چھوڑ دیا یا سکپ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ شاید درود پاک پڑھنے کے طریقے کی فضیلت پر ایسی ویڈیو شاید آپ پھر نہ سن سکے۔ تو اس ویڈیو کو لیو کرنا، چھوڑنا، سکپ کرنا بہت بڑی محرومی آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ توجہ سے اس ویڈیو کو سنیں گے تو بہت زیادہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، درود پاک سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی مؤثر ہیں۔ اصل بات رجوع قلب ہے کہ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے، جتنا کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، تو یہ درود پاک آپ کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دے گا۔ جتنا حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک آپ کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دے گا۔ جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک پڑھنا آپ کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ دیکھیں، اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ فلاں نے وہ درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کا کام ہو گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اور یا اس پر فلاں کرم ہو گیا۔ یا آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ فلاں شخص اس نے یہ درود پاک پڑھا اور اس کی بڑی برکتیں اس کو ملی، اسے خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یا آپ کتب میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے اور انہوں نے فلاں درود پاک کو پڑھا اور اس کی برکت سے ان پر بڑا کرم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑا نوازا، یا اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے ان کی وہ پریشانی دور ہوئی، یا انہیں خاص جو ہے وہ فضل و کرم کی ان پر بارش ہوئی۔ تو ہمارے دل میں بھی یہ تمنا جاگتی ہے کہ ہم بھی اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تو ہم بھی پھر اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی جو ان بزرگوں کو حاصل ہوئی تھیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے۔ تو 3 غلطیاں جو ہے وہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے کر جاتے ہیں۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ جب وہ غلطیاں آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ پر بھی ایسے انعامات کی بارشیں ہوں گی کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر بھی ویسے ہی انعامات کی بارشیں ہوں گی۔ سب سے پہلی مسٹیک، سب سے پہلی غلطی جو درود پاک پڑھنے والے کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی درود پاک پڑھتے ہوئے کامل توجہ نہیں ہوتی۔ ان کی زبان تو درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دماغ کہیں اور مصروف ہوتا ہے، دماغ خیالات کی نظر ہوتا ہے۔ زبان تو درود پاک پڑھ رہی ہے لیکن توجہ کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں، کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو لیکن دوران گفتگو وہ آپ پر توجہ ہی نہ دے، صرف زبان ہلائی جا رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہے، آپ کیا سوچیں گے اس کے متعلق؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی یا تو مجھ سے بات کرو یا میری طرف توجہ دو، یہ مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم بات تو مجھ سے کر رہے ہو
لیکن توجہ تمہاری کہیں اور ہے۔ اب تصور کریں کہ جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ پر درود بھیج، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے رب سے بات کریں کہ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ ہو دنیاوی طور پر اس کا تھوڑا سا بھی سٹیٹس ہو تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رب عز و جل اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم رب کریم کی بارگاہ میں حضور پر درود پاک کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ محبت سے درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسروں کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ محقق، آپ کو شیخ محقق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا بڑی تحقیق والی ہوتی ہے۔ تو شیخ محقق حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا ہی پیارا طریقہ ارشاد فرمایا ہے درود پاک پڑھنے کا۔ آپ فرماتے ہیں تو درود پڑھ، اس طرح پڑھ کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے موجود ہیں اور تمہارا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا طریقہ ارشاد فرمایا کہ تو درود پڑھ اور اس طرح پڑھ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے موجود ہیں اور تمہارا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس توجہ کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ اس طرح درود پاک پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ جس طرح درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن آداب کو ملوز خاطر رکھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، جس مجلس میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جس طرح خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور جس جگہ بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری مجلس حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے۔ آپ کا درود پاک پڑھنے کا سٹائل، انداز، خشوع خضوع، طریقہ، یہ سب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ حضور اپنے امتی کا درود پاک پڑھنا سنتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جب آپ بے یقینی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو اگرچہ اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے کہ آپ اگر بے دھیانی کے ساتھ بھی درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ خاص برکتیں حاصل نہیں ہوتی کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو ہوا کرتے تھے، یا وہ خاص برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں، جو خاص طریقے سے درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، جو دل و دماغ کو حاضر رکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، جو مدینہ منورہ کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، جو مواجہ شریف کا، جو سنہری جالیوں کا تصور ذہن میں رکھ کر اور کامل اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ان پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا درود پاک پڑھنے کا انداز سب سے جدا، سب سے الگ، اور ایسا طریقہ کہ سن کر مزے کو مزہ آ جائے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب درود پاک پڑھتے نا تو یوں تصور کرتے کہ گویا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، میں سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں اور بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں روض رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔
آپ بیٹھے رفع میں ہوتے لیکن اس توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوتے کہ گویا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں اور بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو جب آپ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میں رفع میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کی نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، میں بیٹھا تو رفع میں ہوتا تھا لیکن اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج اپنے روح اور جسم کے ساتھ دونوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ کرم نہیں فرمائیں گے؟ ان الفاظ کی تکرار کرتے کرتے آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور پھر آپ پر اس انعام کی بارش ہوئی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر موقع پر موجود اہل مدینہ نے دیکھا، موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، وہاں موجود سب عاشقان رسول نے دیکھا کہ جب حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السلام علیکم یا جدی کہہ کر اپنا ہاتھ سنہری جالیوں کی طرف بڑھایا تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ سنہری جالیوں سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس بھی باہر تشریف لایا اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کے دست اقدس کو دیکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور حضور کے دست اقدس کو بوسہ دینے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یہ ہے صلہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا، یہ ہے انعام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنے کا۔ اے عاشقان رسول، آپ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے غفلت اور سستی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ دیکھیں، یہ عام لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے توجہی کے ساتھ بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان عام لوگوں میں شامل نہیں ہونا، آپ نے توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ بعض درود پاک کی کثرت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو وہ عاشقان رسول حضور کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں گے، اور جن کو یہ زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تو وہ مسجد نبی شریف، سنہری جالیاں یا روضہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں گے۔ پھر جب اس طرح درود پاک پڑھیں گے نا تو پھر بتائیے گا کہ کتنا کرم ہوا، یقیناً بہت زیادہ کرم ہوگا۔ تو یہ تھی پہلی مسٹیک کہ جو درود پاک پڑھنے والے کرتے ہیں کہ بے توجہی اور بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ دوسری مسٹیک جو درود پاک پڑھنے والے کرتے ہیں وہ یہ کہ درست مخارج کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، درست طریقے کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو درست طریقے سے درود پاک پڑھنا نہیں آتا تو اپنے مسجد کے قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، انہیں بتا دیں، اپنا پڑھا جو درود پاک آپ کثرت سے پڑھتے ہیں وہی سنا دیں، وہ آپ کی اصلاح کر دیں گے۔ ویسے قرآن کریم، فرقان حمید ہر شخص کو آنا چاہیے، درست طریقے کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن کریم ہی اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم کس طرح عبادات کر سکتے ہیں، کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیے، درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو درود پاک پڑھنا درست طریقے سے نہیں آتا تو وہ کسی سے سیکھ لے، سیکھ کر درست طریقے سے درود پاک پڑھے۔ تیسری مسٹیک جو درود پاک پڑھنے والے، جو وظیفہ پڑھنے والے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بے یقینی کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں، بے یقینی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر ہمیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہم نے یہ بات بہت جگہ سے سن رکھی ہوتی ہے کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے نا کہ تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنا یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو پھر وہ درود پاک کی کثرت کرنے
اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کی فلاں پریشانی دور ہو جائے، یا کوئی حاجت ایسی ہے جو بہت ضروری ہے وہ حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن جب وہ درود پاک کا وظیفہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے اعتمادی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، وظائف میں یقین کامل شرط اول ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا نا تو آپ کا کام نہیں ہوگا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں، جب بھی درود پاک پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ بہت سو کے کام ہوئے، کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی یا انہیں کوئی حاجت درپیش ہوئی تو انہوں نے درود پاک کی کثرت کی، اور اللہ کریم نے اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا، ان کی حاجات کو پورا فرما دیا۔ کمی ہمارے درود پاک پڑھنے میں ہے۔ ہم درست طریقے کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم دل و دماغ کو حاضر رکھ کر درود پاک نہیں پڑھتے، ہم درست مخارج کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، ہم بے یقینی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس طرح نہ کیا کریں، کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، چلتے پھرتے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تو ہو نا کہ میں حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اور دیکھیں، درود پاک جب آپ پڑھا کریں نا تو میں آپ کو بہترین طریقہ ایک زبردست ایک اور بھی بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ جب درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے کہا صلی اللہ، اللہ تعالیٰ کا تصور باندھ لینا، اس وقت ذہن میں تصور آتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، تو آپ نے اس جب درود پاک پڑھنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہ اپنے پاک رب کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ، اس میں جلالت، اللہ عز و جل کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت ہے۔ جب آپ کا تصور قائم ہوگا نا، اللہ میرا رب، اللہ، جب آپ پڑھیں صلی اللہ علی محمد، جب آپ اللہ کا ذکر کریں نا، جب اس میں اللہ کا نام آئے تو اللہ اپنے رب کا تصور کریں، اللہ کا تصور کریں۔ پھر جب اس میں درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کریں، اور یہ تصور کریں کہ میرا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور جس طرح میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرا وہ طریقہ، میرا وہ درود پاک پڑھنے کا انداز، وہ سب کچھ خشوع و خضوع میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا نا تو پھر آپ اس طرح درود پاک نہیں پڑھیں گے، پھر آپ غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ دیکھیں، درود پاک کو وقت دیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یقین مانیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کمی ہمارے پڑھنے میں ہے، ہم صحیح طرح سے پڑھتے نہیں، ہم درود پاک کی کثرت کرنے کو وقت نہیں دیتے۔ صحیح طرح درود پاک پڑھیے، اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیے، یہ آپ کو وہاں تک پہنچایا دے گا، یہ آپ کو مقام ولایت کے اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش ایسا ہو، ہم بھی تو ایسا کریں نا کہ خاص طور پر وضو کرنے کے لیے جائیں۔ کیوں کہ وضو کرنے جا رہا ہوں کہ اب وضو کر کے میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھوں گا۔ کاش ایسا ہو کہ ہم ویسے تو چلتے پھرتے اور کام کاج کرتے درود پاک پڑھتے ہیں، کاش ایسا ہو کہ ہمارا درود پاک پڑھنے کا ایک وقت مقرر ہو جائے کہ دن بھر تو میں درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن دن کا ایک حصہ ایسا رکھ لیں، کوئی نماز کے بعد ایسا، بھلے 12 منٹ ہو یا بھلے 5 منٹ ہی ہوں، اس وقت آپ نے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور رکھتے ہوئے، مواجہ شریف کا تصور رکھتے ہوئے، آنکھیں بند کیے، دو زانوں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے دل کو جھکائے، سر تو ہر بندہ جھکاتا ہے، دل کو جھکائے، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں، وہ لطف حاصل ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس مقام پر پہنچیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس کرنا یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، اس طریقے پر
روزانہ اس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، بھلے 5 منٹ سے پڑھیں لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب اس طرح آپ پڑھیں گے نا، آپ کو وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکے تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اور سونے سے پہلے بھی اسی طرح توجہ کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ کرم ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تھا درود پاک پڑھنے کا وہ طریقہ، خاص طریقہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، اور یہ بیان سننے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ اور دیکھیں، آپ نے تو یہ بیان سن لیا، امید کرتا ہوں کہ آپ درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، لیکن بہتر بندہ وہ ہے کہ دوسروں کو بھی تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو آپ کے ایک کلک سے کتنے عاشقان رسول تک یہ ویڈیو جائے گی، وہ بھی درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، حضور کے امتی بھی درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، آپ پر بھی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک تو قبول ہی قبول ہے، کیا پتا کوئی اس طرح درود پاک پڑھے کہ جس طرح ہم بھی نہ پڑھ پائیں، اور ہمیں بھی وہ برکتیں نصیب ہوں کہ جو اس کو نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کریم دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درست طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں خوف حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، حضور کے خاص غلاموں میں شامل فرمائے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے آپ سب کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔